اگر تم شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو میں تم کو بچا نہیں سکتا، نہ میں تمہاری دنیا میں تمہیں بچا سکوں گا، نہ تمہاری آخرت میں تمہیں بچا سکوں گا، کیونکہ شرک وہ جرم ہے کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے کوئی شرک سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے شرک نہیں کرنا۔ بہت سمجھایا قوم کو، تو آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مانیں؟ الا بشر مثلنا کہا انہوں نے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو اس کو فرشتوں کو نبی بنانا چاہیے تھا، وہ اس نے بشر کو نبی کیوں بنایا؟ اور جو ہماری طرح بشر ہم اس کو نبی کیسے مانیں؟ اس سے پتا چلا کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ۔ قرآن اٹھائیں آپ، سورہ مومنون اٹھائیں آپ، اور اس کے علاوہ سورہ انفال آپ اٹھائیں، اسی طرح سورہ نو آپ اٹھائیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ اپنی طرح بشر ہے۔ حالانکہ نبی کی دو شانیں ہوتی ہے، ایک تو وہ بشر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر نبوت رکھی جاتی ہے، تو وہ نورانیت ہوتی ہے، تو وہ خدا سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ نبی کا دونوں سے رابطہ ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ نبی جو ہے وہ حرف مشدد کی طرح ہوتا ہے۔ مشدد جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے نا، اس کو ادھر سے بھی ملایا جاتا ہے اور ادھر سے بھی ملایا جاتا ہے، تو نبی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ خالق سے بھی ملا ہوتا ہے اور مخلوق سے بھی ملا ہوتا ہے۔ یہ واسطہ ہے اللہ کے درمیان، اللہ کا نبی۔ تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی کو اپنی طرح نہ کہا کرے، کیونکہ یہ بولی کافروں کی۔ کبھی کسی ایمان والے نے یہ بولی کبھی نہیں بولی، جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی مومن نے یہ بولی نہیں بولی، بلکہ یہ بولی کافروں کی، منافقوں کی ہے۔ اس لیے ایسی بولی نہیں بولنا چاہیے، اور لوگ ہم سے یہ بولی بلوانے کے لیے ایک ٹاٹ کا پیون لگاتے ہیں کہ ظاہر میں اپنی طرح ہے نبی، اور نبی ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہوتا۔ ظاہر میں بھی اپنی طرح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو نبی کو دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ وہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہوتا، وہ نبی نبی ہوتا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، اس کے قدموں تک نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ غیر نبی، نبی کے قدموں کی، ان کی دھول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے گرد و غبار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شان نبوت ہے، کیونکہ وہ خدا سے ملتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا اس پر وحی نازل کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ ایک بات ان کی یہ تھی۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ان کی برادری اچھی نہیں ہے، اچھی برادری کے لوگ، اعلیٰ برادری کے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت گھٹیا قسم کے لوگ۔ انہوں نے یہ طعنہ دیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی برادریاں رکھی ہے، جتنے قبیلے رکھے ہیں، وہ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں۔ رہی بات کون سی برادری اعلیٰ ہے کون سی گھٹیا ہے، تو سب اللہ کے بندے ہیں، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی گھٹیا ہے، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو، کالے گورے عربی اجمی سب آدم کے بیٹے ہو۔ وہ وہاں پر قبیلہ پرستی کر رہے تھے، برادری پرستی کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ اعلیٰ نسب لوگ، اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہیں، آپ ان کو ہٹائیے، یہ غریب بھی ہیں، یہ وہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہت بھوت سوار رہتا ہے اپنے نسب کا، اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں۔ ہندوستان میں یہ بلا زیادہ ہے
اور یہ بلا کی بیج جس نے بویا ہے وہ انگریز ہے. انگریزوں نے یہ بیج بویا ہے، اس لیے کہ انگریز مسلمان اور کافروں کے درمیان جھگڑا لگانا چاہتے تھے. تو چونکہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے 1 2 3 4 5 سے اوپر جائیں گے تو باپ دادا بہت مشکل سے کسی کے مسلمان ملیں گے. تو انگریز یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں برادری پرستی، نسب پرستی، قبیلہ پرستی ایسے کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے کہ کل اگر غیر مسلم ان کو کہیں کہ تم ہماری برادری کے ہو تو برادری کے نام پہ وہ کفر کرنے بھی تیار ہو جائے. آپ غور کریں کتنی بڑی سازش تھی یہ. انہوں نے تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بیج بوئے تھے. اور ایسا ہوا جس وقت شدی تحریک چلی تو راجپوتوں نے راجستھان وغیرہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ہمارے باپ دادا تو ایک ہے، ہماری برادری تو ایک ہے، تم ہم سے ٹوٹ کر ادھر چلے گئے تھے، اب پھر واپس آ جاؤ. تو لوگ واپس ہو گئے، لوگ واپس ہو گئے. سوچے کتنا بڑا المیہ ہے. اسلام کسی برادری کو نہیں مانتا. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی برادری کا ہو جاتا ہے.